آپ ابھی مسجد میں جائیے گا، آپ کے علاقے کی مسجد کے اندر یہ قرآن کے قریب میں ہی کہیں ایک کتاب رکھی ہو جس کا نام ہے مفاتیح الجنان۔ گھروں میں بھی تقریباً ہے، جن گھروں میں نہیں ہے وہاں ہونی چاہیے۔ مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی نے دعاؤں کا مجموعہ، مناجات کا مجموعہ، دعاؤں کا مجموعہ ایک کتاب کی شکل میں جو ائمہ سے اہل بیت سے دعائیں نقل ہوئی ہیں انہیں ایک جگہ پہ جمع کر کے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مفاتیح الجنان۔ میں بہت سوچتا تھا، میرے ایک بزرگ نے بھی مجھ سے کہا، کبھی غور کیا کہ اس کتاب کو اتنی عزت کیوں ملی ہے؟ کتابیں بہت ہے بھائی، روزانہ ہی 50 کتابیں لکھی جا رہی ہیں، مگر ہر کتاب کو اتنی عزت نہیں ملتی کہ وہ قرآن کے برابر میں آ جائے، وہ قرآن کے ساتھ میں کہیں رکھی بھی نظر آئے۔ ہر امام بارگاہ کو ایک جیسی عزت اور روحانیت نہیں ملتی، ہر مجلس کو ایک جیسی روحانیت نہیں ملتی، ہر مسجد کے اندر ایک جیسی رونق نہیں ہے۔ یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک مسجد تو ایک خاص روحانیت اور رونق والی ہوتی ہے، کوئی خاص امام بارگاہ، کوئی ایک امام بارگاہ ایسا، کوئی چند امام بارگاہ ایسے جس میں رونق خاص ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیادوں میں جنہوں نے اینٹ رکھی تھی، جنہوں نے اس کو تعمیر کیا تھا، وہ مخلص تھے۔ جو کام اخلاص کی بنیاد پر کیا جائے اس کی رونق ہی کچھ اور ہے، اور جو دکھاوا ہو، بناوٹ ہو، تصنع ہو، جی دنیا کی مطلب کی خاطر ہو، وہ پروگرام، کام، مجلس، جلسہ، جلوس، میلاد سب کچھ ہو جاتا ہے، مگر اس کے اندر روحانیت نہیں ہوتی۔ ماضی میں مرمرے بڑھتے تھے، بتاشے بڑھتے تھے، نختیاں بڑھتی تھیں، یہ مونگ پھلیاں بڑھتی تھیں، یہ تبرک لینے کے لیے لائن لگانا پڑتی تھی، ٹوکرا لے کے کھڑا ہوتا تھا، وہ بانٹ رہا ہوتا تھا۔ آج بہترین کھانے ہیں مگر دعائیں تو پہلے زیادہ قبول ہوتی تھی۔ تھوڑا مجھے معاف کیجیے گا اگر غلط بات ہے، پہلے والے زیادہ مطمئن تھے، ہمارے بڑے زیادہ مطمئن تھے، جو ہمارے دادا، ہمارے تایا، ہمارے بزرگ، اور آج اتنا خرچہ ہو رہا ہے وہ والی روحانیت نہیں ہے، اس لیے کہ پیسے کی دوڑ میں اخلاص کی رخصتی ہو گئی ہے۔ اس نے اتنی بڑی مجلس کی ہے تو میں بھی اتنی بڑی کروں، میں چھوٹا ہو جاؤں گا اگر فلاں چیز ڈالی تھی اور میں فلاں چیز نہیں ڈالوں گا تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ انسان کے اندر، یہ اللہ والوں کے پاس یہ نہیں کام ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں کیوں سرکار نے قلم ہاتھ میں نہیں لیا۔ نہیں میں نے وہ ایک بات کی تھی، پہلے اسے رپورٹ کروں۔ کبھی غور کیا کہ مفاتیح الجنان اتنی عزت اس کو کیوں ہوئی؟ مفاتیح الجنان لکھنے والے نے زندگی بھر نہیں بتایا کہ میں نے ایسی کتاب لکھی ہے، ان کی زندگی میں اس کتاب کا کسی کو نہیں پتا تھا، وہ اپنے خاص شاگردوں کے حوالے کر کے گئے، رحلت کے بعد اس کو اتنی عزت ملی۔ میں تو آج اپنی تقریب رونمائی کرواتا ہوں، کتاب لکھتا ہوں تو میں خود کرواتا ہوں۔ جب ہم کتاب لکھتے ہیں نا تو ایک ہوٹل کے اندر، ایک بڑے شادی ہال کے اندر یہ سیمینار ہوتا ہے، تقریب رونمائی ہو رہی ہے۔ بھائی جن کی خاطر لکھا ہے ان کو رونمائی کی تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود ہی تمہاری کتاب کو مشہور کروائیں گے۔ تم اپنی کتاب کی رونمائی اللہ کے آگے کروا دو، وہ خود پھیلا دے گا۔ یہ میرے اندر ایک نفس ہے، میں اپنے کو رکھ کر بات کر رہا ہوں، میں خود آپ کے معاشرے کا رہنے والا ہوں، ہمارے معاشرے میں ایسے ہی کچھ ہو رہا ہے۔ شیخ عباس قمی نے اتنی معتبر کتاب کو نہیں بتایا یہ میری کتاب ہے۔ ایک دن ان کے والد آئے گھر کے اندر اور کہنے لگے، بیٹا تم اتنے بڑے عالم ہو، آج تک تم نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ ہماری مسجد کا پیش نماز روزانہ ایک کتاب کھولتا ہے اور اس میں سے ایک صفحہ پڑھ کے سناتا ہے، اور اس کے ایک صفحے کا اثر ہمارے اوپر اتنا ہوتا ہے کہ ہم دوسری نشست تک ایک ہفتے بعد جب دوبارہ صفحہ پڑھتا ہے تو ایک ہفتے تک ہماری روحانیت محفوظ رہتی ہے۔ وہ ایک صفحہ پڑھ کر سناتا ہے، ایک ہفتے تک ہمارے اندر انسانیت اور ایمان باقی رہتا ہے۔ تم اتنے بڑے عالم ہو، آج تک اتنی ایسی کوئی کتاب ہی نہیں لکھی۔ تو شیخ عباس قمی نے کہا، بابا وہ کون سی کتاب ہے جس سے وہ صفحہ پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے منازل الآخرہ، آخرت میں کیا ہوگا؟ کتاب کا نام ہے منازل الآخرہ، آخرت میں منزلیں کیا کیا ہوں گی؟ کہ وہ منازل الآخرہ سے ایک صفحہ پڑھ کے سناتے ہیں، مسکرا کے خاموش ہو گئے۔ جب تک ابا زندہ رہے نہیں بتایا کہ وہ کتاب میں نہیں لکھی، اور اپنے آپ سے اور اپنے آپ کو سمجھاتے رہے کہ میں ابا کو بتاؤں گا تو اس کے اندر میرا خلوص نہیں رہے گا۔ اب جو اللہ کی خاطر ایسا جیتا ہو، جو اللہ کی خاطر ایسے رہتا ہو، پھر اس کی کتاب کو عزت ملنی ہے یا نہیں؟ اب ذرا جملہ سنیں، سرکار نے قلم ہاتھ میں کیوں نہیں لیا؟ اگر نبی قلم ہاتھ میں لیتے اور کچھ لکھتے تو امت کہتی کہ یہ قرآن انہوں نے لکھا ہے۔
کی خاطر قلم کو ہی ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل بلند تر صلوات۔ قرآن کا پہلا عقیدہ ہمارا کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اسے نہ نبی نے معاذ اللہ لکھا ہے، نہ مولا علی نے لکھا ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس کا ایک ایک حرف اللہ کا ہے، اس کا واو اور من اللہ کا ہے، اس کا الہ اور فی اللہ کا ہے، کوئی حرف اس کے اندر ایسا نہیں ہے اللہ کے کلام کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ دوسرا عقیدہ، اب اس پہ بہت دیر گفتگو ہو سکتی ہے کہ دلیل کیا ہے جی یہ کلام اللہ ہے، دلیل کیا ہے یہ کلام اللہ ہے، یہ تو آپ کا دعویٰ ہے مسلمانوں کا، آپ سنی شیعہ کا دعویٰ ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے دلیل کیا ہے؟ دلیل دے دوں؟ دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے 4 آیتوں میں اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی اسے میرا کلام نہیں مانتا کہ یہ مجھ اللہ کا کلام ہے تو اس کے 114 سورے ہیں، 10 سورے اس جیسے لکھ کر لے آؤ۔ بھائی اگر یہ کسی مخلوق کا کلام ہے نا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی لکھ کر لے آؤ۔ پھر اللہ نے کہا نہیں تم 10 سورے نہیں لا سکتے تو پھر 1 سورہ لے آؤ۔ اچھا 1 سورہ نہیں لا سکتے تو پھر آیت نے کہا 1 آیت لے آؤ۔ پھر کہا اچھا 1 آیت نہیں لا سکتے تو 1 لفظ ہی لے آؤ۔ بحدیث مثلہ، ایک جملہ لکھ کر لے آؤ۔ مگر 1400 سال سے قرآن سینہ چوڑا کر کر کے نعرے لگا رہا ہے اور مسلمان اسے پڑھ پڑھ کے نعرے کا جواب دے رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی اس جیسا کلام لکھ نہیں سکتا۔ ہندوستان میں پروفیسر گنگوی علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر کلاس لے رہے تھے، عربی ادب کی کلاس، عربی ادب کی کلاس لے رہے تھے۔ کلاس کے درمیان ایک شاگرد نے آواز دے کر کہا، شاگرد بھی ہندو ہے، توجہ ہے، ایک شاگرد نے کہا بسم اللہ ماشاءاللہ، ایک سلوات سریع بھائی، صلوات تو آل نبی پہ پڑھی ہے۔ بات آگے بڑھے تو اس ایک شاگرد نے کہا استاد قرآن کا دعویٰ ہے کہ اگر قرآن کے خلاف کوئی کلام لے کر آ جائے، قرآن جیسا کوئی کلام لے کر آ جائے تو قرآن ہار جائے گا، قرآن ختم ہو جائے گا، قرآن مٹ جائے گا، اور قرآن والے ہار جائیں گے تو دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں عربی ادب ہیں، عربی ادب کے ادیب ہیں، تو اتنی بڑی تعداد میں کوئی 5-10 لوگ بڑے 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 استاد بیٹھ جائیں اور ایک سورہ قرآن کے سوروں کی طرح لکھ کر لے آئیں تو قرآن ہار جائے گا، مسلمان ہار جائے گا اور ہم غیر مسلم جیت جائیں گے۔ تو پروفیسر گنگوی خود ہندو، پروفیسر عربی ادب کے کہتے ہیں خبردار خبردار بیٹا، آئندہ ایسا سوچنا بھی نہیں۔ میں بہت بڑا ادیب ہوں اور دنیا کے عرب ادیبوں کو جانتا ہوں، خبردار ایسا سوچنا بھی نہیں، اس لیے کہ قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں۔ دنیا نہج البلاغہ کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا جواب کیا لا؟ نعرہ صلوات